السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں ایک فتنہ بہت تیزی سے پھیلتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ لوگ دینی علم کو اپنی سمجھ اور اپنی استطاعت کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علماء سے نہ جڑ کر کے، مدارس سے نہ جڑ کر کے، صرف کتابوں کا ترجمہ پڑھ کر کے، جو تفسیر کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر کے وہ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا یہ جو طریقہ ہے نا، یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ فائدہ دے دے، لیکن بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ اس علم حاصل کرنے کے طریقے کی وجہ سے آپ گمراہ ہو جائیں، کیونکہ علم جو ہے وہ علماء سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ دنیا کے سارے فنون، سارے علوم، ان علوم و فنون کے ماہرین سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ آپ کو اگر میڈیکل لائن میں ایک ماہر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو میڈیکل لائن کے جو ماہرین ہیں ان سے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایک اچھا انجینئر بننا ہے تو اچھے انجینئر سے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی فن اس کے ماہرین سے، اس کے متخصصین سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو دین کا علم جو ہے وہ ایسے ہی کتابیں پڑھ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے جو بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ علم اصل میں علماء کے پاس ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا۔ باب ہے کہ باب کیف یقبض العلم، کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا، علم کیسے ختم کیا جائے گا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ علم اٹھایا جائے گا، علم ختم ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ علم کیسے اٹھے گا۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث ذکر کی ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العالمین علم کو بندوں کے سینوں سے، ان کے دلوں سے کھینچ کر کے ختم نہیں کرے گا۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ رب العالمین علم کو علماء کی روح قبض کر کے ختم کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے پر آپ غور کریے کہ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر کے، مطلب علم اصل میں علماء کے پاس ہیں، ورنہ کتابیں تو موجود ہوں گی، کتابیں، یہ لٹریچرز، یہ سب موجود ہوں گے، یہ صحیفے موجود ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اگر اٹھ گئے تو علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ اصل علم کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس۔ جب علماء کے پاس اصل علم ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر کے ہی علم حاصل کیا جائے گا، ان کی کتابیں پڑھ کر کے اور ان کی کتابوں کو اپنی سمجھ سے سمجھ کر کے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ تاریخ میں ہوئے جنہوں نے سیلف اسٹڈی کی، خود کا مطالعہ کیا، اور ان کا یہ ارادہ تھا، یہ مقصد تھا کہ وہ بہت بڑے عالم بنیں، دین کی بہت بڑی خدمت کریں۔ کچھ لوگوں نے اپنا نام بھی بنایا، کچھ لوگوں کو شہرت بھی حاصل ہوئی، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو ان لوگوں نے علم کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان لوگوں نے علم کے نام پر جہالت لوگوں میں پھیلا دی، ان لوگوں نے علم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ کہ انہوں نے علم کو علماء سے حاصل نہیں کیا۔ یہ موجودہ دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ علم کو علماء سے حاصل نہیں کرتے۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو علماء کی مجلسوں میں بیٹھیے، علماء کے دروس میں بیٹھیے، وقت نکالیے۔ آپ کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو وقت نکالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر شخص آج کی زندگی میں مصروف ہے، ہر شخص آج کی زندگی میں مشغول ہے، ہر ایک کو اپنی آفس بھی دیکھنی ہے، اپنا بزنس بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر کے دین کی جو ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اس کو ہم کب ادا کریں گے؟ خطبات جمعہ میں ہمارے یہاں کے لوگ تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ خطبات جمعہ کے علاوہ اگر کوئی علمی پروگرام رکھا جائے، علمی درس رکھا جائے، تو وہاں پر انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ پہنچتے ہیں، کوئی تعداد نہیں ہوتی، علم سیکھنے کا کوئی جذبہ نہیں دکھتا۔ لیکن اگر دین کی باتیں کرنی ہو تو پھر یہی لوگ سب سے زیادہ آگے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات خوب سمجھ لیں کہ آپ کو علم جو ہے وہ علماء ہی سے ملے گا۔ آپ کتابیں ٹھیک ہے آپ رکھیں، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن کتابوں کا مطالعہ بھی آپ کو علماء کی رہنمائی میں کیا جائے گا۔
آپ کو کتابوں کا مطالعہ بھی علماء کی رہنمائی میں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ علماء کی رہنمائی میں کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، اشکالات آئیں گے، ڈاؤٹس آئیں گے، شبہات آئیں گے، تو وہ شبہات آپ کے ذہن میں جب آئیں گے اور آپ کو ان کا صحیح جواب معلوم نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کسی آیت کی آپ غلط تفسیر کریں گے، کسی حدیث کا انکار کریں گے، کسی امام کے اجماعی قول کو آپ جھٹلائیں گے، اور اس طریقے سے آپ پورے دین کو باطل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا علم علماء سے حاصل کریں، جس طریقے سے تمام علوم و فنون ان کے ماہرین سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو بالخصوص اس فتنے سے اور تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔